12 13 الحمدللہ. لیکن ایسا لطف آتا ہے نعت شریف پڑھنے سے. تو نعت کی محفلیں سجانا ہے. نعت کی محفلیں سجانے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. اور ساتھ میں ہم نے جتنے مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، پہلے یا بعد میں ہم درود پاک پڑھ لینا. کیوں؟ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخیل ہے وہ شخص میرا نامی نامی اس میں گرامی سنے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو درود کی کثرت تو کرنا ہے. اسی لیے لکھنے والوں نے کیا خوب لکھ دیا، درود پڑھو اس قرینے سے آقا چلے آئے مدینے سے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے. تو ہم کرنا ہے، پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اور پڑھتے ہی رہنا ہے. آپ ایک چیز بنا لیں کہ آج 12 تاریخ ہو گئی اور 18 19 دن یا 20 دن رہ جائیں گے. نہیں 12 مینس 18 یا 19 دن رہ جائیں گے یا 17 دن رہیں گے. 29 کا مہینہ ہو گیا تو 17، 30 کا مہینہ ہو گیا تو 18. آپ نیتیں کریں. ایک حدیث پاک اس طریقے سے ملتی ہے، فیضان سنت آپ کتاب لے لیں، 200 پیج نمبر نکال لیں، 40 درود پاک ملیں گے وہاں پر. تو ایک ایک درود پاک پڑھیں، سمجھیں. ایک 40 درود پاک میں سے ایک درود پاک اس طریقے سے ملتا ہے کہ جو بندہ روزانہ ڈیلی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری لمبی زندگی ہو. جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے. ایسی حدیث پاک ہے، آپ سمجھے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 5 نمازیں وقت پر پڑھنا ہوگا. کئی ایسے بھی ہے کہ دکھانے کے لیے چلے آ رہے ہیں اللہ اللہ ایسا کہتے ہیں. کہہ رہے محترم سے قرآن آپ اٹھائیں، قرآن پاک اٹھائیں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَقِمُوا الصَّلَاةَ کتنے مرتبہ فرمایا گیا؟ 700 سے زائد مرتبہ. اگر اس طریقے سے کہے گا بندہ تو اس کے معاملات ہوتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہوگا. آپ اگر نہیں جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر گناہ ہے. وہ میں اگر نہیں جاتا ہوں تو گناہ ہے. لیکن پیارے محترم سے بھائیو، ایک حدیث پاک ایسی بھی ملتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں، ہم چھوڑنا ہی نہیں نماز. اور لکھنے والوں نے کیا خوب لکھ دیا، وہ سجدہ کیسا ہو سجدہ، کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. منبر روزہ کیا ہے؟ کہاں کی بات؟ منبر اور روزہ کہاں کی بات؟ اپنی مسجدوں کی بات نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی بات ہے. یا رسول اللہ کبھی میں منبر تک جاؤں، کبھی میں روزے تک جاؤں. یا رسول اللہ منبر اور روزے تک ادھر 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 جاتا ہی رہوں، اسی حالت میں مر جاؤں. تو یہ معاملات ہے. تو نماز جو چیز ہے نا، آپ دیکھیں نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں بھائی آپ بتا دیجیے. نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی وضو کرتے ہیں نا یار. اتنا بول جا رہے وضو کرتے ہیں نا. وضو سے کتنے فائدے ہیں، وضو سے فائدے کتنے ہیں. اسی لیے کیا ہے، ہر انسان جب اپن گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو وضو کر کر نکلے. وضو کر کر گھر سے باہر نکلے. وضو کریں گے آپ تو فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے محترم سے وضو سے جب بندہ رہے گا، جب تک وضو باقی رہے گا جب تک شیطان نہیں بھٹکائے گا. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب وہ دشمنی کرتا ہے تو ہم اس کو دشمنی کرنا ہے. اس طریقے کا کام. وضو ٹوٹتا ہے، وضو جاتا ہے تو کوشش کرنے کے وضو کرتے رہیے. اب جب وضو کر کے بندہ رہتا ہے نا، جب زبان چلتی ہے اس کی کیسا چلتی ہے؟ درود پاک پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. تو یہ ذکر ہوتے رہتا ہے. جب وہ بندہ ذکر میں ہو جائے گا، ذکر کرتا رہے گا. پیارے محترم میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ حافظ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کو چین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کے ذکر میں ہونا ہے. اللہ کا ذکر ہم جب کر رہے ہیں، ذکر یہاں پر الحمدللہ ہمارے عبدالرشید بھائی کے پاس ہوتا ہے. یہ ذکر میں بھی ہمیں شرکت کرنا ہے. قلبی ذکر ہوتا ہے، جہری ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کہنا، ایک مرتبہ ہم نے اللہ کہہ دیا تو ایک ہی مرتبہ فائدہ نہیں ہے.
اللہ عز و جل 70 قدم آگے آ کر لبیک کہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس گناہ میں درود پاک پڑھتے رہنا ہے. اب یہ سبحان اللہ نوجوان اسلامی بھائی ہے, ہاں ٹین ایجرز ہے, ان کے لیے بھی ایک امتحان لے لیتا ہوں کہ الحمدللہ میں ادبل معافی کا طلبگار ہوں. یہ کہہ دے رہا ہوں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں. کیونکہ پیارے محترم اسلامی قرآن میں فرمایا گیا اپنے والدین کو اف. یہ بہت بڑی بات ہوگی. مفسرین اکرام فرماتے ہیں والدین کو اف تک نہ کہو. اف تک نہیں کہنے کا حکم ہے والدین کو. لیکن آج ہمیں نا والدین کی بات سنتے ہی نہیں سنتے میرے بھائی. اس طریقے سے کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ والدین جو ہے نا دو آنکھیں سمجھنا چاہیے ہمیں. دو آنکھ کے والدین پیارے محترم اسلام میں جو جس کے والدین نہیں ہوتے نا ان سے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے. جس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے نا پیارے محترم اسلام میں جو والد کیا ہے معلوم, والدہ کا معاملہ دکھ کر آتا ہے. والد ہے نا جب صبح گھر سے چلے جاتا ہے, بڑے ہیں ہمارے صاحب, انہیں میں زبان کو دراز کر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ والد جب گھر کے باہر جاتے نا کتنی تکلیف سے وہ کماتا ہوگا. آپ سوچیں اپنے والدین کی بات سننا ہوگا. آج کئی لوگ ایسے والدین کی بات نہیں سنتے ہیں. کئی لوگ ایسا ہم بالکل نہیں کرنا ہے. اگر ہو گیا آج سے پہلے اگر نہیں سنتے تھے ہوں گے ہم سننے والے بن جانا ہے. کیونکہ والدین کا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ کچھ بھی بچہ کر لو اپنے والدین دعائیں دیتے ہیں. غلط بھی کرے تو ہے نا میرا بیٹا ہی کہتے ہیں. غلط بھی کرا بچہ تو ہے نا نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہے ایسا بول کے کہتے ہیں والدین. تو ہم الحمدللہ یہ محفلیں آپ کی یعنی گھر میں سجتی رہتی ہے. یہ سجنے کے بعد اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ والدین کے ادب احترام کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں. ایک مثال کے طور پر میں لیٹا ہوا ہوں, میرے اگر والد آگے تو میں ٹھہر جانے کا حکم ہے. باپ اگر گھر میں آ جائے بچہ لیٹا ہوا ہے تو والد آنے پر بچہ اٹھ کر ٹھہرنے کا حکم ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا دیکھ لیجیے آپ کو میرے کو پتا ہے میں بھی ویسے ہوں گا آپ بھی, آپ کا معاملہ آپ کو بتاؤں گا. ہم سنتے نہیں. اور آج کی بات بتاؤں, آج میں بہت تکلیف ہوئی یار میرے کو, کیونکہ سال سے میلاد کی اجتماعات کتنے کرتا ہوں میرے کو نہیں معلوم ہے. ہاں مغرب بات ہوتا, عشاء بات ہوتا, پھر اور کیا ایسا کتنے کی ہو گئے ابھی تک الحمدللہ 12 دنوں میں. آج یہ ایکسٹرا محفل ہو گیا الحمدللہ, ایکسٹرا ہے, نہیں تھا فکس نہیں تھا, جدول نہیں تھا. ٹھیک ہے میں لنگر روز آیا تھا. لنگر روز بغدادی صاحب کی بارگاہ سے گولکنڈہ قلعہ پنچن پورہ میں جو عیدگاہ ہے وہاں پر جلوس تھا, تو وہ کمپلیٹ کر کے میں بولا ٹھیک ہے یہاں جائے نا آ جائیں گے بول کر آ گیا میں الحمدللہ. تو بتانے کا مقصد مطلب کیا ہے, والدین کو انہیں ان کے ہر بات ماننی ہوگی, اور مانیں گے تو فائدہ کیا ہے, نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہے. پیارے محترم سے میں مانیں گے تو جو دعائیں ہیں نا اور جلدی اللہ عز و جل اپنے والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے اپنے قبول کر لیتا ہے. اور ایک چیز کیا ہے, انہیں میں تکلیف میں آ گیا کیوں کہا, اب راستے سے ہارون رشید چادر گھاٹ نہیں کاچی گوڑا تھمبیلا وہ کراس کرا میں